اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز 3 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا نواز رضا مارگلہ کا کالم آغا شورش کاشمیری کی یادیں۔ نام عبد الکریم لیکن شہرت آغا شورش کاشمیری کے کلمی نام سے پائی۔ جنم 14 اگست 1917 کو لاہور میں ہوا اور 25 اکتوبر 1975 کو اسی شہر میں وفات پا کر شہرائے آفاق قبرستان میانی صاحب میں محو استراحت ہیں۔ لاہور پاکستان کا دل ہے۔ شورش کاشمیری کی پوری زندگی لاہور کی ہنگامہ خیز سیاست و صحافت میں گزری۔ لاہور کی ہنگامہ خیزیوں کا ذکر آغا شورش کاشمیری کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ آغا صاحب کی 49ویں برسی خاموشی سے گزر گئی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور اور راولپنڈی اسلام آباد یونین جرنلسٹ دستور کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں تقریب کے سوا کوئی تعزیتی ریفرنس یا دعائیہ تقریب منعقد نہ ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دور حاضر میں پیشہ صحافت سے وابستہ افراد نے اکابرین صحافت کو فراموش کر دیا ہے، بلکہ نوجوان صحافیوں کو صحافت کے دمکتے ستاروں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ آغا شورش کاشمیری جیسے بلند پایہ صحافی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اردو صحافت آغا شورش کاشمیری کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ آغا شورش کاشمیری میر خلیل الرحمن اور حمید نظامی کے ہم عصر تھے۔ میرا زمانہ طالب علمی میں آغا شورش کاشمیری سے اس وقت تعلق پیدا ہوا جب ایوب خان کے خلاف تحریک عروج پر تھی اور ہم طالب علم رہنما کی حیثیت سے اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ غالباً 1969 میں آغا شورش کاشمیری سے میکلوڈ روڈ لاہور میں واقع ہفتہ روزہ چٹان کے دفتر پہلی ملاقات ہوئی۔ شیخ رشید احمد سابق وفاقی وزیر اور میں نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام لیاقت باغ میں جلسہ عام کا اہتمام کیا، جس سے آغا شورش کاشمیری اور مولانا اعتصام الحق تھانوی نے خطاب کیا۔ میں نے جلسہ کی روداد ہفتہ روزہ چٹان کو بھجوانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آغا صاحب نے اگلے ہفتے میرے نام سے ہفتہ روزہ چٹان میں کالم تحریر کر دیا، جس کے بعد میں کئی سال تک باقاعدگی سے ہفتہ روزہ چٹان کے لیے اسلام آباد سیاسی ڈائری لکھتا اور انٹرویوز کرتا رہا۔ آغا شورش کاشمیری کے دور میں ہفتہ روزہ صحافت عروج پر تھی۔ آغا صاحب جہاں بلند پایہ خطیب کے تھے، وہاں ہفتہ روزہ چٹان میں شائع ہونے والے اداریوں اور ملکی سیاسی صورتحال پر ان کی نظموں کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوتی تھی۔ اگرچہ آغا شورش کاشمیری نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز مجلس احرار سے کیا، انگریز سے آزادی کے لیے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اپنے لیے اسلام اور نظریہ پاکستان کے قلعے کے محافظ کا رول پسند کیا۔ وہ اسلام اور پاکستان دشمن عناصر کے خلاف شمشیر برہنہ تھے، عمر بھر قادیانیت کے خلاف سرگرم رہے۔ بالآخر انہوں نے 7 ستمبر 1976 کو قادیانیوں کو دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا۔ آغا شورش کاشمیری واحد شخصیت ہیں جنہوں نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے آئینی ترمیم منظور کرانے پر آمادہ کیا۔
اور آئینی ترمیم کی توثیق کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخی کلمات کہے: میں آج اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ آغا صاحب بیک وقت صحافی، شاعر، خطیب اور سیاست دان تھے۔ ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، لیکن دائیں بازو کی ہر سیاسی اور دینی جماعت کے منتظمین ان کی تقاریر کو جلسہ کی کامیابی تصور کرتے تھے۔ ان کے جلسوں میں سامعین لائے نہیں جاتے تھے، بلکہ پورا شہر ان کی تقریر سننے کے لیے آمد آتا تھا۔ آغا صاحب نے کم و بیش 31 کتب تحریر کی، جن میں پس دیوار، زندان ابوالکلام آزاد، میاں افتخار الدین، چہرے حمید نظامی، چہ قلندرانہ گفتم، اس بازار میں اقبال اور قادیانیت، یورپ میں 4 ہفتے، سید عطا اللہ شاہ بخاری، خطابات آزاد اور موت سے واپسی کے نام نمایاں ہیں۔ آغا شورش کاشمیری قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی مشہور نظموں میں سے چند کا ذکر کروں گا۔ ان میں اقبال سے ہم کلامی، خطیب اعظم سید عطا اللہ شاہ بخاری سے ہم کلامی، خطیب اعظم سید عطا اللہ شاہ بخاری، کھیل معلوم کیوں نہیں، ہجر و وصال، ذرا صبر، خدا کے فضل سے، حوروں کے گفتنی نہ گفتنی، آنکھیں میری باقی، ان کا دور مشہور ہے۔ سہیلی، پہلی اور نکتہ فرسائی شامل ہیں۔ آغا شورش کاشمیری ایک فرد نہیں، ایک تحریک کا نام تھا۔ ان کی آدھی زندگی بھوک ہڑتال اور جیلوں کی نذر ہو گئی۔ آغا شورش کاشمیری راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، کوہاٹ اور پشاور کے دورے پر ہوتے تو گوجرانوالہ کی مقتدرہ سیاسی شخصیت علامہ عزیز انصاری، ممتاز قانون دان سید اصغر حسین ایڈووکیٹ اور راکم کو اپنا ہمسفر بننے کا اعزاز بخشتے۔ مجھے ان کے ہمراہ پیر صاحب گولڑا شریف، باچا خان نوابزادہ، نصر اللہ ارباب، اسکندر خان خلیل، مولانا غلام علی اور مولانا تاج محمود اور دیگر شخصیات سے ملاقات کا موقع ملا۔ آج شورش کاشمیری سے تعلق خاص ہی تھا۔ 1970 کے انتخابات کے دوران میں ان کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کرنے گیا تو انہوں نے اپنی جیب خاص سے 60 روپے ادا کیے اور میں ان کے ہمراہ PIA کے فوکر طیارے میں سوار کر کے پشاور اور بعد کوہاٹ گیا۔ آغا شورش کا کاشمیری فتنہ قادیانیت کا عمر بھر تعاقب کرتے رہے۔ انہوں نے عجمی اسرائیل کے نام سے 1976 میں ایک کتابچہ لکھا، جس کا انگریزی، فرانسیسی اور عربی زبان میں ترجمہ کروا کے سینئر صحافی ممتاز لیاقت علی اور مجھے دارالحکومت اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو میں غیر ملکی سفارت خانوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ ہمیں خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، لیکن جب ہم نے ان کو اپنے مشن سے آگاہ کیا تو انہوں نے رکاوٹ نہ ڈالی۔ آغا شورش کاشمیری نے علم و ادب کو نئے اسلوب سے روشناس کرایا۔ انہوں نے 300 سے زائد ادبی اصطلاحات متعارف کرائیں، جن کا جوش ملی آبادی، ساحر لدھیانوی اور احمد ندیم قاسمی نے بھی اعتراف کیا۔ آغا شورش کاشمیری کے دور میں انہی صحافیوں کو بلند مقام ملا جو ادبی ذوق بھی رکھتے تھے۔ آغا شورش کاشمیری اس دولت سے مالا مال تھے اور انہوں نے یہ دولت لٹانے میں کبھی کنجوسی نہ کی۔ جاری ہے۔ اگلا کالم بھی اس کا نواز صاحب لکھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔